شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ کہ ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم کی کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی، ایک شاعر تھا ابو الطیب متنبی، اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اس کے پہلے قصیدے کا جو پہلا قصیدہ ہے۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے، اور اصل ہے اللہ کی قبولیت۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو بھی کمزور ہے، چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں۔ آپ کی کیا لینگویج ہے مدر لینگویج؟ انگریزی، لیکن ویسے آپ بمبئی کے ہیں؟ جی ہاں، ممبئی کے، تو ہندی بات کر لیں۔ ہاں، تعلیم ہوئی اپنی میں، تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی پسند ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا۔ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کرتے، پیسہ کماتے، مر جاتے، کون جانتا، لیکن انہوں نے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت، ان کی عافیت سلامت رکھے، تاکہ یہ اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت اسلام دیتے رہیں۔
تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر، نصیحت، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہل باطل کو، اہل کفر کو اللہ کی طرف بلایا، اور کتنے لوگ ان کے کھاتے میں اسلام لائے، یہ تو قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے پاس تو ساری گنتی موجود ہے۔ اور لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ یا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتے، ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے، پوری دنیا۔ تو بس یہ میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ جو کہ یہ میرے مہمان بنے ہیں، لیکن تھوڑے سے کلمات ڈاکٹر صاحب کے بھی ہم سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مولانا طارق جمیل صاحب، میرے محترم مشائخ، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں ہوں گی، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ الحمدللہ میں کئی سالوں سے پاکستان آنے کی تمنا رکھتا تھا، کئی سالوں سے، اور اللہ نے اسے اب پورا کیا۔ 11-12 دن پہلے میں پاکستان میں آیا الحمدللہ، اور آج میں لاہور شہر میں آیا، اور میری تمنا تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملوں۔ ملاقات پہلے ہو چکی تھی ان سے، مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اپنے شہر میں ملنے کا کچھ الگ لطف ہے۔ الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور جب میں پاکستان میں آیا تقریباً 11 دن ہو گئے، مجھے بہت خوشی ہو رہی جو جذبہ پاکستانیوں کو دیکھ کے۔ الحمدللہ میں ان کا جذبہ تو باہر دیگر مذاہب میں دیکھ چکا ہوں، جب ملاقات ہوتی ہے گلف کنٹری میں، چاہے دبئی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، کویت ہو، یو کے ہو، لیکن الحمدللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کا وہ بہت ماشاءاللہ بہت ہائی ہے۔ اور پاکستان ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، واحد ملک۔ تو ہمیشہ پاکستان سے امید رہتی ہے، اور اب آنے کے بعد جو پاکستانیوں کی محبت دیکھی اور جو ان کا جذبہ دیکھا، باہر تو دیکھتا تھا، پاکستان آ کے ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا۔ اور جتنے مدارس میں ہم گئے، چاہے کراچی میں، چاہے لاہور میں، الحمدللہ اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ سوشل میڈیا میں آپس میں تناؤ رہتا ہے، لیکن میں جب یہاں آیا تو جو محبت دیکھی میں نے، کافی خوش ہو گیا الحمدللہ۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بمبئی میں جب میں سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارے پیس ٹی وی کے لیے کانفرنس جب کرتے تھے، تو ہم ماشاءاللہ دیگر مذاہب کے وہاں جب ہم ڈیبیٹ کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کا کانفرنس رکھتے تھے ہم، تو دیگر مسلک کے لوگ کو بلاتے تھے، اور جس طریقے سے پاکستان کا ماحول ہے ویسا ہی ماحول آپ دیکھیں ہندوستان کا بھی کچھ حد تک ہے۔
اور میرا اصول ہمیشہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. تو پہلے جب میں انگریزی میں تقریر کرتا تھا تو ماشاء اللہ سب مسلک کے لوگ بولتے ذاکر بھائی کی بات سنو. جب میں اردو میں تقریر کرنے لگا تو پھر تنقید ہونے لگی. بٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا اصول تھا اور میں نے کہا ہم جب کانفرنس کرتے ہیں تو میں نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں جائیں گے, یا کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو جو لوگ میرے خلاف بات کرتے تھے میں ان کو بھی بلاتا تھا اور میرے منچ پہ وہ میرے خلاف بات کرتے تھے لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کے بعد چند ہفتوں یا مہینوں بعد وہ دوست بن جاتے تھے. تو ہمارا مقصد ہے لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا, اللہ کی کتاب کی طرف بلانا, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی سفلتا دی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں تو میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. دونوں میں فرق ہے, میں ہی صحیح ہوں اور میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اس کو لے کے چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور حدیث. اگر ہم اس کو پکڑیں گے اور لوگ کو اللہ کی طرف بلائیں گے, اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے, لوگ اگر بلانے لگے شخصیات کی طرف یا ادارے کی طرف یا گروہ کی طرف تو ہم دیکھیں گے آپس میں تناؤ رہیں گا. اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے خراب ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, حالانکہ میری اردو کمزور ہے پھر بھی اللہ نے میری محبت ان کے دل میں ڈالی. یہ ھذا من فضل رب. اور آج جب پاکستان میں آیا اور دیکھا کہ ہندوستان سے کئی گنا زیادہ یہاں وہ محبت ہے الحمدللہ. جو مسلمان بھائیوں میں جو محبت ہے اور دل بے حد خوش ہوا. اگر امت ایک ہو جائیں گی, آج کی تاریخ میں مسلمان 25% سے زیادہ ہے, 2 بلین سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں, وہ بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے. فرق ہم دیکھتے آج مسلمان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پہلے کبھی 25% تھی نہیں, 2 بلین کبھی تھی نہیں, پھر بھی دیکھتے ہم مسلمان کے لوگ خلاف ہے. مسلمان کو بال کی طرح لات مار رہے, ان پہ تنقید کرتے, ان کو مرڈر کرتے, ان کا قتل کرتے اور منہ بھی نہیں کھول سکتے. آج کی حالات دیکھیے آپ, 57 مسلمان ممالک ہے اور وہ غزہ پہ حملہ کر رہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ایک ٹنل کے آخری میں روشنی دکھتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہوں گا, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, سکھزم ہو, بدھزم ہو, ایتھیزم ہو, سیکولرزم ہو, دین کلے سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے 2 جگہ پہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے کتنا بھی مشرک نہ چاہے. اور ایک جگہ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو مسلمان کے لیے, اور جب میں ملتا ہوں کتنے ممالک کے صدر سے تو کہتا ہوں کہ وہ اہم کنٹری کم از کم مسلمان ممالک ایک ہو جائے تو انشاءاللہ کون ہمیں چھیڑے گا نہیں. تو امید ہے کہ پاکستان سے
وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنری ہے، واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. تو انشاءاللہ امید ہے جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان سے لوگ کو توقع ہے کہ وہ اس اعمال کو پورا کریں گے اور دنیا کے مسلمانوں کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. اس سے ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.